کہا کہ آپ عیسائی نہیں ہیں؟ اس نے کہا جی میں عیسائی ہوں۔ کیا آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے؟ جی میں مانتا ہوں۔ اس نے کہا پھر آپ نے اپنے نبی کا جس کو مانتے ہیں اس کا تیسرے نمبر پر ذکر کیا اور مسلمانوں کے نبی کا پہلے نمبر پر ذکر کر دیا۔ اس نے کہا یہ تو میں نے ان کی زندگی پڑھی تو مجھے پتہ چلا، یہ تو میں نے جو پڑھا میں نے وہ لکھا، جو میرے اندر کا جذبہ تھا وہ تو میں نے لکھا ہی نہیں ہے۔ میرے اندر کا تو جذبہ یہ تھا کہ پوری دنیا میں جتنے اللہ کے بعد جو بھی چیز ہے سب سے رتبہ اگر اعلیٰ ہے تو آمنہ کے لال کا ہے۔ یہ عیسائی تھے، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں چیلنج کیا ہے، فرمایا او کافرو، چیلنج ہے، کوئی میرے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام میرے محبوب کا کردار آپ کے سامنے ہے، زندگی بھی آپ کے سامنے ہے، کوئی اس میں کوئی عیب نکال کے دکھاؤ۔ اللہ پاک نے چیلنج کیا کافروں کو، اور وہ چیلنج کہاں لکھا ہے؟ قرآن پاک میں لکھا ہے، سورہ سبا میں لکھا ہے۔ توجہ کرنا، غور کرنا، میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کروں اللہ رب العزت میرے سمیت آپ سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات فرماتے ہیں، فرمایا کل انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر ان کو بتا دو، ان کو کہہ دو کہ آپ جوڑا جوڑا ہو کے بیٹھ جائیں یا آپ اکیلے اکیلے تنہا ہو کے بیٹھ جائیں، میرے محبوب کی زندگی دیکھیں نا، ان کو دیکھ کے بتائیں کہ کوئی اس میں آپ کو عیب بھی نظر آتا ہے۔ اللہ پاک نے چیلنج کیا ہے، اس میں کوئی عیب نظر آتا ہے آپ کو؟ جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان کیا، نبی پاک نے فرمایا اے مکے کے لوگوں، میں نے آپ کے اندر 40 سال گزارے ہیں، میں نے آپ کے اندر 40 سال کا عرصہ گزارا ہے، کبھی میں نے کسی کے ساتھ دھوکہ کیا ہو، کبھی میں نے کسی کے ساتھ کوئی جھوٹ بولا ہو یا کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو تو کوئی بتاؤ نا۔ سب کافر مکے کے جمع تھے مگر سب نے یہی کہا کہ نہیں نہیں، آپ نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، آپ نے کبھی کسی کو برا نہیں کہا، بلکہ آپ تو صادق الامین ہیں، آپ تو صادق الامین ہیں۔ یہ کافروں کا نتیجہ تھا، یہ کافروں نے کہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں۔ اللہ اللہ، اپنے ہی نہیں بیگانے بھی، اپنے ہی نہیں بیگانے بھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ والشمس کہیں واللیل کہیں والفجر کہیں پہ فرما کر، قرآن میں رب تعالی بھی خود یار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ محبوب پیغمبر ہے جس کے بارے میں کافروں کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ آپ صادق الامین سچے ہیں، کافر بھی تعریفیں کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، میرے محبوب پیغمبر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے یکم محرم الحرام کو سب بادشاہوں کی طرف خط لکھے،
7 ہجری کے اندر یکم محرم الحرام کو میرے محبوب پیغمبر نے تمام بادشاہوں کی طرف خط لکھے۔ ایک خط نبی پاک نے ہرقل بادشاہ شاہ روم کی طرف بھی لکھا۔ جب وہ خط شاہ روم کے پاس پہنچا، اس کے سامنے جب خط آیا تو اس نے کہا کہ یہ کس کا خط ہے؟ بتانے والے نے کہا کہ یہ محمد الرسول اللہ کا خط ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اس نے کہا رسول اللہ، چونک گیا، کہنے لگا کہ نبی آ گیا، رسول آ گیا۔ فرمایا جی محمد الرسول اللہ۔ تو ہرقل بادشاہ نے کہا ایسے کرو کہ میرے پورے علاقے میں لوگوں کو دوڑا دو، کوئی ایسا بندہ لے کے آؤ جو اس کے خاندان میں سے ہو، جو ان کو جانتا ہو، میں اس کے بارے میں معلومات کرنا چاہتا ہوں۔ انہی دنوں میں سردار ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس جگہ پہ گئے ہوئے تھے تجارت کے سلسلے میں۔ وہاں گئے سپاہی، انہوں نے پکڑ کے سردار ابو سفیان اور ان کے لوگوں کو بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اب سردار ابو سفیان آگے کھڑے ہیں، پیچھے ان کے دوسرے لوگ کھڑے ہیں۔ سردار ابو سفیان سے اس ہرقل بادشاہ نے کہا کہ میں آپ سے اس نبی کے بارے میں سوال کروں گا اور آپ نے صحیح صحیح جواب دینا ہے۔ یہی چلا دے بند کر دینے اور تو آواز آ رہی ہے، ویسے یہ آواز زیادہ تھا کہ محسوس ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ ہرقل بادشاہ کے سامنے سردار ابو سفیان کھڑے ہو گئے، توجہ کرنا ذرا۔ سردار ابو سفیان ہرقل بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ سردار ابو سفیان نے یہ چلانا بھی ہے اور تو میں نے آواز جان دی، یہ دی آواز زیادہ مارے بھائی گل پیچھے دی توجہ کرنا یار۔ ہرقل بادشاہ کے سامنے سردار ابو سفیان کھڑے ہو گئے، آگے سردار ابو سفیان ہے، آگے سردار ابو سفیان کھڑے ہیں، پیچھے ان کے ساتھ والے لوگ کھڑے ہیں۔ سردار ابو سفیان سے ہرقل بادشاہ نے کہا کہ میں آپ سے 10 سوال کروں گا، اس نبی کے بارے میں آپ سے 10 سوال کروں گا اور آپ نے صحیح صحیح جواب دینا ہے۔ جو پیچھے لوگ کھڑے تھے انہوں سے کہا کہ اگر یہ جھوٹ بولے تو مجھے بتا دینا ہے۔ سردار ابو سفیان کہتے ہیں کہ میرا دل کیا کہ میں جھوٹ بولوں، اگر میں سچ بولوں گا تو ہر بات ہی اچھی ہے، اس لیے کہ وہ مخالف تھا، اس وقت کافر تھا، مسلمان نہیں ہوا تھا۔ اللہ اکبر اللہ۔ سردار ابو سفیان نے کہا کہ میں نے دل میں سوچا کہ اگر میں جھوٹ بولوں گا جو میرے پیچھے لوگ کھڑے ہیں وہ کیا کہیں گے کہ مکے کا سردار ہو کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ سردار ابو سفیان نے بتایا کہ جو بڑے بڑے سردار ہوتے ہیں ان کا کام جھوٹ بولنا نہیں، ان کا کام سچ بولنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، توجہ کرنا ذرا۔ پہلا سوال کیا ہرقل بادشاہ نے، پہلا سوال کیا سردار ابو سفیان سے، پہلا سوال کیا، فرمایا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا خاندان کیسا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا خاندان کیسا ہے؟ ان کا گھرانہ کیسا ہے؟ ہرقل بادشاہ کے سامنے سردار ابو سفیان نے جواب دیا، فرمایا ہی فی نسب، فرمایا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا خاندان بھی اعلیٰ، نبی پاک کی برادری بھی اعلیٰ، نبی پاک کی بیویاں بھی اعلیٰ، میرے محبوب پیغمبر کی بیویاں بھی اعلیٰ، نبی پاک کی بیٹیاں بھی اعلیٰ، میرے نبی کا شہر مکہ بھی اعلیٰ، نبی پاک کا شہر مدینہ بھی اعلیٰ ہے۔ اللہ اکبر اللہ، توجہ کرنا، یہ کافر جواب دے رہا ہے کافر کو، کافر کے دربار میں کھڑا ہو کر، مجلس بھی کافروں کی، مجلس بھی کافروں کی، علاقہ بھی کافروں کا، سوال بھی کافر کر رہا ہے، جواب بھی کافر دے رہا ہے۔
اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ ہرقل بادشاہ کے سامنے سردار ابو سفیان نے یہ کہا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان بھی اعلیٰ، ان کا قبیلہ بھی اعلیٰ، ان کا قبیلہ بھی اعلیٰ، ان کا خاندان بھی اعلیٰ، اور ان کی بیویاں بھی اعلیٰ، ان کے بیٹے بھی اعلیٰ، ان کا مکہ بھی اعلیٰ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے یار حضرت عمر فاروق بھی اعلیٰ اور حضرت ابو بکر صدیق بھی اعلیٰ ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ دوسرا سوال کیا سردار ابو سفیان سے، جب دوسرا سوال کیا انہوں نے کہا کہ اس خاندان میں کوئی پہلے بادشاہ بھی گزرا ہے؟ ہرقل بادشاہ نے دوسرا سوال کیا سردار ابو سفیان سے، فرمایا اس خاندان میں پہلے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ فرمایا نہیں پہلے کوئی بادشاہ نہیں گزرا۔ ہرقل بادشاہ نے کہا یہی بھی سچائی کی دلیل ہے، اگر کوئی پہلے بادشاہ گزرا ہوتا تو میں کہتا شاید یہ نبوت کے ذریعے بادشاہت لینا چاہتا ہے۔ فرمایا یہ بھی سچائی کی دلیل ہے، یہ سچا ہے۔ جب پھر تیسرا سوال کیا فرمایا اس خاندان میں پہلے کوئی بادشاہ بھی گزرا ہے؟ سردار ابو سفیان نے کہا نہیں پہلے کوئی بادشاہ نہیں گزرا۔ ہرقل بادشاہ نے کہا یہ بھی سچائی کی دلیل ہے، اگر کوئی پہلے بادشاہ گزرا ہوتا تو میں کہتا شاید یہ نبوت کے ذریعے بادشاہت لینا چاہتا ہے، یہ بھی سچائی کی دلیل ہے۔ جب چوتھا سوال کیا سردار ابو سفیان سے ہرقل بادشاہ نے کہا جن لوگوں نے نبی پاک کا کلمہ پڑھا ہے کیا وہ غریب ہیں یا امیر لوگ ہیں؟ سردار ابو سفیان نے کہا ہیں تو وہ غریب، یعنی بلال نے کلمہ پڑھا وہ بھی غریب، سمیہ نے کلمہ پڑھا وہ بھی غریب ہیں، تو وہ سب غریب مگر دل کے غریب نہیں ہیں، دل کے بہت زیادہ امیر ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مکہ سے ہجرت کر کے مدینے تشریف لے گئے، سب آگے مسلمانوں نے نبی پاک کو تحفے دینے شروع کر دیے۔ ایک عورت آئی، اس نے اپنے گھر میں دیکھا تحفہ دینے کے لیے اسے کچھ نظر نہ آیا، اس نے اپنا چھوٹا سا ننھا بیٹا اٹھا کے آمنہ کے لال کے پاس آ گئی، اس کی گودی میں لال ہے، فرمایا سونے محبوب جی یہ میرا بیٹا لے لو، تحفہ قبول کر لو۔ نبی پاک نے فرمایا بی بی میں تیرے بیٹے کا کیا کروں گا؟ اس بی بی نے کہا سونے محبوب جی جب دشمن کا تیر آئے گا سامنے میرا بیٹا کر دینا، تیر میرے بیٹے کو لگ جائے گا، میں بھی نبی پاک کے جان نثاروں میں شامل ہو جاؤں گی۔ اللہ اکبر، فرمایا غریب ہیں مگر دل کے غریب نہیں ہیں، دل کے بڑے اعلیٰ ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ فرمایا وہ غریب تو ہیں مگر دل کے غریب نہیں ہیں، دل کے بڑے امیر ہیں۔ جب پانچواں سوال کیا اس نے، ہرقل بادشاہ نے پانچواں سوال کیا، اس نے کہا کہ کیا وہ اس کے یار بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ یہ سردار ابو سفیان نے ہرقل بادشاہ سے کہا نہیں وہ کم نہیں ہوتے بلکہ بڑھتے جا رہے ہیں، ہم نے ان کو سزائیں دے کے دیکھا، ہم نے ان کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹا کے اس کو سزائیں دی، ہم نے ان کو شیب ابی طالب میں بند کر کے دیکھا مگر وہ چھوڑتے نہیں، کم نہیں بلکہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ اس نے آگے والا سوال کیا، اس نے کہا کیا کسی نے نبی پاک کا کلمہ پڑھا پھر وہ مرتد ہو گیا ہو؟ سردار ابو سفیان نے کہا نہیں کبھی ایسا نہیں ہوا، بلکہ فرمایا وہ جہان چھوڑ دیتے ہیں نبی پاک کو نہیں چھوڑتے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے بچے تھے، اپنی ماں کے ساتھ سفر کر رہے تھے، رستے میں ڈاکو پڑ گئے،
ڈاکوؤں نے حضرت زید کو چھین لیا، چھین کے آگے بیچ دیا۔ وہ بک گئے، بکتے بکتے اماں جی ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام بن گئے۔ اماں جی ختیجہ کا نکاح نبی پاک سے ہو گیا، وہ نبی پاک کے غلام بن گئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب پیغمبر کے غلام بن گئے۔ ان کے کسی قبیلے والے نے مکے میں آتے جاتے دیکھا، مدینے میں آتے جاتے دیکھا، اس نے جا کے حضرت زید کے والد کو بتا دیا، فرمایا تیرا بیٹا مدینے میں نبی پاک کا غلام ہے، جا جا کے آزاد کرا لے۔ حضرت زید کے والد محترم اور ان کے چچا جان دونوں وہاں سے آئے، آ کے نبی پاک علیہ السلام کے شایان رحمت پہ جب آئے، آ کے نبی پاک سے کہا سونے محبوب جی چاندی لے لو، سونا لے لو یا درہم دینار لے لو، پر میرے زید کو آزاد کر دو۔ نبی پاک نے فرمایا کوئی ضرورت نہیں سونے کی نہ چاندی کی، اگر زید جانا چاہتا ہے تو تم لے جاؤ، مجھے چاندی سونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب ان کے والد محترم آگے آئے، اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، فرمایا بیٹا آنا، تیری ماں تجھے بہت یاد کرتی ہے۔ دیکھو نا جب انسان پردیس میں ہو، جب ہوٹلوں کی روٹیاں کھاتا ہے، پھر ماں کے پرونٹھے تو یاد آیا کرتے ہیں نا، جب وہاں گندے گندے بستروں پہ سونا پڑتا ہے، پھر گھر کے بستر ماں کی گود تو یاد آیا کرتی ہے نا، جب وہاں 12 گھنٹے انسان ڈیوٹی کرتا ہے، پھر اپنے شہر کی فضائیں تو یاد آیا کرتی ہیں نا۔ ہر بندہ غلامی سے آزادی چاہتا ہے، آج میں تجھے ایسا بندہ دکھاؤں جو آزادی نہیں بلکہ غلامی چاہتا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، نبی پاک کا دامن پکڑ کے فرماتے ہیں ابا جان میری ماں سے کہہ دینا میں آتا بھی رہوں گا، جاتا بھی رہوں گا، میں اپنی ماں کو مل کے آؤں گا، مگر میں نبی پاک کو چھوڑ نہیں سکتا، میں اپنی ماں کے بغیر تو زندہ رہ سکتا ہوں مگر میں نبی پاک کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اوے آپ چھوڑنے کی باتیں کرتے ہیں، وہ ماؤں چھوڑ کے بیٹھے ہیں، انہوں نے اپنے قبیلے چھوڑ دیے، اپنی مائیں چھوڑ دی، سب کچھ چھوڑ کے آمنہ کے لال کے پاس بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ 7واں سوال کیا، فرمایا آپس میں کبھی کوئی لڑائی بھی ہوئی؟ فرمایا 2 دفعہ لڑائی ہوئی، اس وقت جنگ احد اور جنگ بدر ہو چکی تھی، فرمایا کبھی وہ جیت گئے کبھی وہ جیت گئے۔ اس کے بعد آگے والا سوال کیا، اس نے کہا کبھی نبی پاک نے اپنی زبان سے جھوٹ بھی بولا ہے؟ اور میرے محبوب پیغمبر کے بارے میں کافر سوال کر رہے ہیں، سوال بھی کافر کرتا ہے، جواب بھی کافر دے رہا ہے۔ فرمایا کبھی نبی پاک نے اپنی زبان سے جھوٹ بولا؟ فرمایا آپ جھوٹ کی باتیں کرتے ہیں، ہم نے تو ان کا نام ہی صادق الامین رکھا ہے، یوں لگتا ہے جیسے سچ اترا ہی نبی پاک پہ ہے۔ اس نے کہا یہ بھی بہت بڑی سچائی کی دلیل ہے، جو اللہ کے بندوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے ساتھ کیسے جھوٹ بولے گا، یہ بھی بہت بڑی سچائی کی دلیل ہے۔ کافر کا دربار ہے، سوال بھی کافر کر رہا ہے، جواب بھی کافر دے رہا ہے۔ فرمایا کبھی نبی پاک نے جھوٹ نہیں بولا، اور فرمایا نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کا امتی بے نمازی ہو سکتا ہے؟ فرمایا جی ہاں ہو سکتا ہے۔ آپ کا امتی چوری کر سکتا ہے؟ فرمایا جی ہاں کر سکتا ہے۔ فرمایا آپ کا امتی جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، میرا امتی کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ آج کا مسلمان دیکھو کس طرح جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ وقت ختم ہو گیا لیکن بس آخری 2 باتیں سنیں۔ فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے کبھی وعدہ خلافی کی ہے؟ فرمایا نہیں، کبھی نبی پاک نے جو کوئی زبان سے بات کی ہو کبھی وعدہ خلافی نہیں کی، جو بات زبان سے کی فرمایا جان جائے تو جائے مگر کبھی زبان نہیں جاتی۔ آخری سوال، فرمایا آخری سوال کہ آپ کے جو نبی ہیں محمد الرسول اللہ آپ کو دعوت کیا دیتے ہیں؟ فرمایا آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں نبی پاک کہ نماز پڑھ لو، سچ بولو، آخرت کی تیاری کر لو، بس یہی دعوت دیتے ہیں۔
اس کے بعد کافر نے دو باتیں کی، ہرقل بادشاہ نے، شاہ روم نے دو باتیں کی۔ پہلی بات یہ کی کہ اگر مجھے پر لگے ہوتے تو میں اڑ کے جاتا، جا کے نبی پاک کے قدموں میں بیٹھ جاتا۔ دوسری بات یہ کی، فرمایا کہ اگر چند دنوں میں آپ گواہ رہنا کہ جس ممبر اور تخت پر میں بیٹھا ہوں اس جگہ پر بھی حکومت ہوگی تو آمنہ کے لال کی ہوگی۔ یہ سچائی کی باتیں سن کے کافر نے فیصلہ کیا، فرمایا کہ واقعی وہ صادق الامین ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس ممبر پر تخت پر میں بیٹھا ہوں اس پر بھی حکومت ہوگی تو نبی پاک کی ہوگی۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر